اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں تمہیں ہم نے پیدا بھی کیا تو مقصد پیدا کرنے کا یہی تھا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے۔ تو مشرکین کا اعتراض تھا کہ ہم کیسے اللہ کے پاس جائیں گے، ہم تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اذا ضللنا، ہم تو گم ہو جائیں گے مٹی میں، انا لفی خلق جدید، پھر ہماری کیسے نئی تخلیق ہوگی، کیسے ہم پیدا ہوں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قل یتوفاکم، فرما دیجئے محمد الرسول اللہ ان سے، یتوفاکم، پورا کا پورا تمہیں لیتے ہیں، ملک الموت، ملک موت، یعنی جو موت کا فرشتہ ہے وہ تمہیں پورے کا پورا لیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو چھوڑتا نہیں، وہ پوری کی پوری تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جسے تمہارے اوپر نگہبان بنایا ہوا ہے، جس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اب کیا یہ ایک ہی فرشتہ ہے جو بیک وقت سارے کے سارے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے؟ تو نہیں، یہ سارے فرشتوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، یعنی جتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے روح قبض کرنے کے لیے، ان کے اوپر یہ نگہبان ہے۔ سارے روحیں جو لے کر آئی جاتی ہیں ان کے پاس لائی جاتی ہیں، پھر یہ لے کر اوپر علیین یا سجین کے اندر چھوڑتے ہیں۔ بیک وقت ملک الموت ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی ممکن نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیک وقت سینکڑوں موتیں ہوتی ہیں، ہزاروں موتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، تو بیک وقت ایک کا ساری جگہوں پر ہونا، موجود ہونا یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک الموت تو ایک ہیں لیکن ان کے نیچے کام کرنے والے کئی فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب آنے کے بعد ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ روح کو لینے کے بعد آگے کدھر پہنچائیں گے؟ ملک الموت کے پاس، پھر ملک الموت آگے اپنی اپنی جگہ پر روحوں کو جا کر چھوڑ دیں گے۔ تو پیچھے بھی تفصیل سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ روح کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی، روح کے اوپر موت نہیں آتی، انسان کے جسم کے اوپر موت آتی ہے، اور روح زندہ ہی ہوتی ہے۔ روح کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو تکالیف روح کے اوپر آتی ہیں جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب دنیاوی زندگی کے علاوہ جو مرنے کے بعد زندگی ہے، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اب اس جسم کی تابع کیا ہے؟ روح ہے، روح جسم کی تابع ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے اندر، لیکن مرنے کے بعد حساب الٹا ہو جاتا ہے، تکلیف روح کو دی جاتی ہے، محسوس جسم کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا۔ اب روح لیتے کیسے ہیں فرشتے؟ تو وہی والا جو پیچھے تفصیلی اس کی تفصیل پوری گزر چکی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، نیک اگر روح ہے تو وہ آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، اے اچھی روح، چلو رب کی طرف لوٹو، رب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر روایات مختلف قسم کی ہیں، کسی روایات کے اندر آتے ہیں جو نیک روح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے، پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ اسے لے کر جاتے ہیں، اور فرمایا ایسے اس کی روح نکلتی ہے جسم سے جیسے کہ مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، بالکل آرام کے ساتھ۔ اور جو بری روح ہوتی ہے، بری روح کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری روح اخرجی، نکل۔ اب یہ فرشتے تو کہہ دیتے ہیں لیکن اتنی آسان کہاں پر نکلتی ہے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ روح زور لگاتی ہے باہر نکلنے کو، لیکن فرشتے اس روح کو کھینچتے نہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے، بدکتا رہتا ہے، لیکن روح نکلتی نہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ حالت مرگ جب ان کی ہوتی ہے تو وہ تڑپتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ چھوٹا پیشاب بھی اور بڑا پخانہ بھی ان کا نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور روح کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب روح انسان کی نکلتی ہے، موت جب انسان کو آتی ہے، تو روایات میں آیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈالا جائے۔ ریشم کا کتنا نازک کپڑا ہوتا ہے، فرمایا جب جھاڑیوں کے اوپر ڈالیں اور اسے کھینچیں، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہی حالت اس انسان کی ہوتی ہے روح نکلتے وقت۔ موت تو آسان نہیں، اور یہ موت کی سختی اللہ کی پناہ اس سے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک
کہ میرے نہر اور صدر یعنی سینے اور گلے کے درمیان تھا، یعنی اس جگہ کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کدھر تھا؟ امی عائشہ کے سینے سے اوپر اور گلے سے نیچے، فرمایا ادھر تھے۔ اور مجھے فرمایا میرے بھائی عبد الرحمن کو دیکھا کہ وہ مسواک فرما رہے تھے، تو فرمایا اشارہ کیا مسواک کی طرف۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں کے نیچے مسواک کو چبایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ مسواک فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکالیف کی وجہ سے ان کے ماتھے کے اوپر پسینے کی بوندیں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی تو عام لوگوں کی کیا حالت ہے؟ اور امی عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جتنی تکلیف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھی نہ ان سے پہلے کسی کے اوپر موت کی اتنی تکلیف دیکھی اور نہ بعد کے اندر دیکھی۔ تو پتہ چلا کہ موت یہ آسان نہیں، اور فرشتے چھوڑتے بھی کسی کو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتوفاکم، پورے کا پورا وہ آپ کو لے لیتے ہیں۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارا لوٹنا ہے کس کی طرف؟ رب کے بارگاہ میں، ادھر آپ جائیں گے، ادھر سارے کا سارا معاملہ ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اگر آپ دیکھتے اے مخاطب، اذ المجرمون، کہ جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے سروں کو نیچے کیا ہوا ہوگا انہوں نے، کس وجہ سے؟ ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ اگر آپ دیکھتے تو لرأیت امرا فظیعا، آپ بہت ہی سخت قسم کی تکالیف دے ان کی اس حالت کو دیکھ لیتے۔ ابھی تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قیامت والے دن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی مجرم ہوں گے سروں کو نہیں اٹھائیں گے، سارے ان کے جھکے ہوئے ہیں۔ آج اللہ کے سامنے جو سر نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جو سر اکڑا ہوا ہے، یاد رکھ لیں قیامت والے دن اس سر کو جھکنا ہے، اور اللہ جھکائیں گے، اور ایسا جھکائیں گے۔ پیچھے بیان کیا تھا کہ متکبرین جو لوگ ہوں گے، جو تکبر کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں ایسا جھکائیں گے کہ چونٹیوں کی شکل کے اندر انہیں بنا دیں گے۔ ہوں گے انسان ہو شکل ایسی ہی، لیکن قد و قامت ان کا کیا؟ چونٹیوں جتنا۔ فرمایا محشر میں لوگ دوڑیں گے تو یہ پاؤں کے نیچے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر سروں کو اٹھایا تھا نا، آج ذرا اٹھ کر دکھاؤ تم۔ تو فرمایا ربنا ابصرنا، پھر یہ ادھر سروں کو جھکا کر کیا کہیں گے؟ ربنا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے قیامت کے منظر کو دیکھ لیا، جس کا ہم انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہم نے آج دیکھ لیا حقیقت کو۔ وسمعنا، ہم نے سن لیا، تجھے دیکھ لیا اللہ، ہم نے تیری بات کو سن لیا۔ فرجعنا، تو ہمیں لوٹا دینا، نعمل صالحا لکی نعلم صالحا، تاکہ ہم عمل کریں صالحا، نیک عمل، تیری بات کے اوپر عمل کریں، نیک اعمال کریں۔ انا موقنون، آج ہم نے یقین کر لیا، آج ہم نے محشر کے میدان کو دیکھا، قبروں سے اٹھتا لوگوں کو دیکھا، خود اٹھے، آج ہم نے یقین کر لیا۔ اللہ اب تجھ سے ہم آرزو کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ تو ہی ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے، آج تو ہمیں دنیا کے اندر لوٹا دے۔ آج ہم دنیا کے اندر جائیں اور جا کر جو بات تو کہے اللہ ہم اس بات کو مانیں گے، دنیا کے اندر جا کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن ادھر جا کر لوٹنا یہ دوبارہ ممکن نہیں، نہ ہی اللہ لوٹائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، بدبختو ذلیلو ذلیل ہوتے رہو یہاں پر، ولا تکلمونی، میرے ساتھ بات مت کرو۔ اللہ روک دیں گے، اللہ بات کرنے بھی نہیں دیں گے۔ آج تو اگر مشرک بھی اٹھے نا اللہ کے ساتھ بات کرے نا، اللہ اس کی بات کو سنتا ہے اور غور سے سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ بات وہی کرے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ اجازت دیں گے، اجازت ملنے کے بعد بات چیت ہوگی، اور جو مشرک بات کریں گے نا تو اللہ ان سے کہیں گے ذلیل ہو جاؤ اسی جہنم کے اندر، میرے ساتھ بات تک مت کرو۔ تو لوٹنا ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ مٹی سے کون دوبارہ اٹھے گا، مرنے کے بعد کون دوبارہ اٹھے گا، کون سی عدالت لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی زبانیں ہوں گی، انہی زبانوں سے یہ لوگ کہیں گے اللہ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، آج واپس کر نظریہ اعمال کریں۔ تو ادھر کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، جو کچھ کرنا ہے حال کے اندر کریں۔ یہ جو آپ کا حال چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اسی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ کر لیں۔ آپ کہیں کہ مستقبل کے اندر کریں گے، جوان ہیں تو بوڑھے ہوں گے کریں گے، اور بڑھاپے کے آخر کے اندر جا کر کریں گے، تو یہ کام آپ نہ کر سکیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کے اندر کرنا ہے، حال کے اندر جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ مستقبل کے لارے تو کس نے بھی لگائے ہوئے ہیں؟ شیطان نے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ قرب قیامت میں اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ تو فرمایا ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، اگر ہمارا ارادہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا ارادہ ہوتا لآتینا کل نفس ہداہا، تو ہم دے دیتے ہر ایک جان کو ہدایت۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے
پھر عرض کر دیتا ہوں، اللہ کی یہ مرضی نہیں کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان بن جائیں۔ اگر تمام کے تمام مسلمان بنیں گے جہنم میں کون جائے گا؟ امتحان کون سا ہوگا؟ جب کافر ہوں گے، مومن ہوں گے، منافق ہوں گے، تب امتحان ہوگا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری جو بات ہے وہ واقعتاً حقیقت بن چکی ہے، ہوگا ایسا ہی۔ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنتی، جنات سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سارے کے ساروں سے۔ فرمایا یہ جہنم میں نے بنائی کس لیے؟ بھرنے کے لیے۔ جنت ہے، جہنم ہے، وجہ یہ ہے کہ امتحان ہوگا، پرکھا جائے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، تب جا کر اللہ کا ارادہ پورا ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والی ذات ہے، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ کوئی عمل کرو، اللہ بخش دے گا، تو یاد رکھیں کہ ایک ادارے کا قانون ہوتا ہے نا، ادارہ اس قانون کی کتنی پاسداری کرتا ہے، کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرنے دیتا ہے تو یہ تو رب العالمین کے قانون ہیں کہ میری بات مانو گے تو آگے بہشت کے اندر، جنتوں کے اندر زندگی گزارو گے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ تو یہ قانون اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، اس قانون کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہی چیز ہے، اللہ نے بیان کر دیا کہ میں نے جنت جیسے بنائی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، اسی طرح میں نے جہنم بھی بنائی ہے اور میں قہار بھی ہوں، میں پکڑنے والا بھی ہوں۔ میں اس جہنم کو بھروں گا جنات سے اور انسانوں سے۔ فذوقوا، پھر کہا جائے گا فذوقوا، چکھو، بما، عذاب کو چکھو۔ کیوں عذاب کو چکھو؟ بما نسیتم لقاء یومکم، اس لیے کہ تم نے بلا رکھا تھا ملاقات کے دن کو۔ لقاء یومکم ھذا، اس ملاقات کے دن کو تم نے کیا کیا تھا؟ بلا رکھا تھا۔ آج مسلمانوں نے بھی بلایا ہوا ہے، کافروں نے بھی بلایا ہوا ہے۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، حق کھائے جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی نہیں۔ 70 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، اسے بھی یہی لالچ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کا کچھ نہ کچھ پیسہ آ جائے، دل جوان ہی جوان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان کا دل کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ دل کیا ہے؟ ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے کہ کچھ آئے، کہیں سے آئے، بچوں کے لیے آئے، بیوی کے لیے آئے، پوتوں کے لیے آئے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے آخرت کو بلا دیا ہے انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کو چکھو۔ انا نسیناکم، اللہ کا جملہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا۔ جیسے دنیا میں تم نے مجھے بلایا تھا، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ دنیا میں تم نے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، آج میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے ذکر کو بلا دیا، اللہ قیامت والے دن اسے بلا دے گا۔ جس نے دنیا میں قرآن کو بلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ قیامت میں فرمائیں گے کہ آج میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صاف الفاظ ہیں اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ تو اللہ بھی یاد کس کو رکھتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ کہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی بجے گی تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو قیامت میں یاد کریں گے۔ آج اللہ کو بلائیں گے، اللہ آپ کو قیامت والے دن نظر انداز کر دیں گے۔ فرمایا وذوقوا عذاب الخلد، اور کہا جائے گا کہ ہمیشگیری کا جو عذاب ہے نا، اس عذاب کو تم چکھو، یہ اب عذاب ہی تمہارے لیے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس کے بعد کوئی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کی۔ دن بدن عذاب بڑھتا جائے گا، عذاب کی کیفیات بڑھتی جائیں گی۔ فرمایا بما کنتم تعملون، کیوں عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے، آج جو کچھ کرو گے وہ چیزیں آگے چل کر پاؤ گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، انما صرف اور صرف یؤمن ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری نشانیوں پر، الذین وہ لوگ اذا ذکروا بها جب تلاوت کیا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن، ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا، اور روتے ہوئے سجدے کے اندر، خروا سجدا وبکیا، روتے ہیں اور روتے روتے سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، اور سجدے کے اندر بھی وہ روتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا وسبحوا بحمد ربہم، اور یہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کی، اور رب کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، یہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر والا مادہ نہیں، اسی لیے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن نے یہ قانون آپ کو دے دیا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی وہ رکھے گا جو قرآن کو سن کر سجدے میں گرے گا، اور جو قرآن سے بھاگے گا اور قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا دین،
قرآن، نماز، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ان سے اگر تھوڑا بھاگیں گے یہ آپ سے بہت زیادہ دور بھاگیں گے۔ اور دوسری جگہ پر روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ کسی انسان کا محتاج نہیں، یہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن ہمارا محتاج ہے، اسی لیے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ضلالت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ہماری آیتوں پر تو یہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے۔ وہ صحابہ اس زمانے کے مخاطب اول تھے قرآن کے۔ فرمایا کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، کھانے کے لیے روٹی پاس نہیں، سارا دن کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اور راتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دن کو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اور کیا تکبر ان کے اندر نہیں، پیسہ کوئی نہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ دوسری جگہ دیکھا جائے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مالدار ہیں، پیسہ ہی پیسہ، نام معاشرے کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا بدبخت ایمان کے بغیر مر رہے ہیں، ایمان ہی ان کے پاس نہیں۔ انہیں کس چیز نے مارا؟ تکبر نے مارا۔ تکبر کس چیز کا تھا؟ کہتے تھے کہ یہ کل کا محمد اٹھ کر یہ ہمیں باتیں سکھا رہا ہے، یہ اٹھ کر ہمارے بڑے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا دین غلط تھا، میرا دین ٹھیک ہے، ہم تو اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اور سر عام اٹھ کر کہتے تھے نعوذ باللہ، اللہ کو پورے عرب کے اندر، پہلے پوری دنیا کے اندر اور پھر عرب کے اندر یہ ایک محمد ہی ملا ہے یتیم کہ جسے اللہ نے دین دیا۔ اتنے بڑے بڑے سردار اللہ کو نظر نہیں آئے نعوذ باللہ کہ محمد کو دین دے دیا، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو تکبر انہیں مار گیا، صحابہ نے تکبر نہیں کیا۔ آج صحابہ کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ لفظی ترجمہ، ولا فرما دیجیے محمد رسول اللہ یتوفاکم، پورے کا پورا تمہیں لیتے ہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جسے تمہارے اوپر نگہبان بنایا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارا لوٹنا ہے پروردگار کی طرف۔ ولو تری اذ المجرمون، اگر آپ دیکھتے مجرموں کو، ناکسوا رؤوسہم، جس وقت وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، رب کے ہاں، لرأیت امرا فظیعا، ربنا ابصرنا، اور کہیں گے یا ربنا، ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، تو ہمیں لوٹا، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل کریں نیک، انا موقنون، بے شک ہم نے یقین کر لیا، ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداها، تو ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت، ولکن حق القول منی، لیکن میری بات ثابت ہو گئی، لأملأن جہنم من الجنہ، کہ ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنتی، جنات سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سارے کے ساروں سے۔ اچھا، جنات اور انسان جیسے دنیا کے اندر اکٹھے ہیں نا، نظر نہیں آ رہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر جہنم میں ہیں تب بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں ہیں تب بھی ساتھ ہوں گے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم، کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو اس وجہ سے کہ تم نے جھٹلایا، بلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کے عذاب کو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو کچھ تم کرتے رہے۔ انما یؤمن، بے شک صرف اور صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں پر، الذین اذا ذکروا بها، جب تلاوت کیا جاتا ہے قرآن ان کے سامنے، خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر، وسبحوا بحمد ربهم، تسبیح بیان کرتے ہیں رب کی تعریف کے ساتھ، وهم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، جتنے حضرات بھی سن رہے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے۔ اور پھر عرض کر دیتا ہوں، مجلس کے اندر اگر 10 مرتبہ بھی آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ ایک ہی واجب ہوتا ہے، اور سجدہ اگر فی الفور آپ کے پاس وقت نہیں سجدہ کرنے کا تو کسی وقت بھی آپ سجدے کو لٹا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ جس وقت آپ کو یاد آئے سجدہ آپ لٹا